جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد، بہرکیف پیارے محبوب کے توسل سے، اور آدم علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، ربنا ظلمنا انفسنا کا ورد کیا، یہ عاجزی اور وسیلہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کام آیا، اور اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ قبول کی۔ صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پاک ہماری امی جان، بڑی امی جان کو اس دھرتی زمین پر بھیج دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی تسبیح اور ورد کیا کرتے تھے، اور دادی حوا پاک کا بھی یہی ورد تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 سال جناب آدم علیہ السلام یہ تسبیح پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا کا ورد کرتے رہے، اور ایک روایت میں ہے 300 سال کا عرصہ، اللہ عالم بالصواب۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، اور مفتی مکہ عبدالرحمن سراج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجوبۃ المکیہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ باروایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب آدم علیہ السلام نے التجا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو حضرت عمر کی اس روایت سے ثابت ہے کہ حضرت رب العالمین نے فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے آدم تجھے کیسے معرفت ہوئی، تو نے میرے محبوب کا واسطہ پیش کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تو نے مجھ میں روح پھونک دی تھی، رفعت راسی علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تو نے مجھ میں روح ڈال دی، رفعت راسی علی قوائم العرش، میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش کے قوائم پر دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرف تو مجھے یہ معرفت ہوئی، علم کے ساتھ معرفت بھی بہت ضروری ہوتی ہے، معرفت کے بغیر علم حجاب اور اندھیرا ہے۔ شیطان کا جو علم اس کے لیے حجاب بن گیا، مردود تھا، آدم علیہ السلام کا علم نافع تھا اور وہ صاحب معرفت تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا عرف تو مجھے معرفت ہوئی کہ جس ہستی کا نام اے اللہ تیرے ساتھ لکھا ہوا ہے، متصل تیرے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے یہ تیرا محبوب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا صدقتا یا آدم، تو نے سچ کہا
اور تو نے میرے محبوب کا واسطہ پیش کیا، قد غفرت لک یا آدم، تحقیق میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو معلوم ہوا حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، واسطہ ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی برکت اور وسیلہ سے۔ اسی طرح کچھ ناعاقبت اندیش مولوی ہیں جو توسل اور وسیلہ کے قائل نہیں ہیں، تو وہ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں، اور جو فاروق اعظم کی روایت ہے طبرانی شریف میں کہ جناب آدم علیہ السلام نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کیا، اور اسی طرح یہ تو متفق علیہ حدیث ہے، جس دعا کے اول آخر پیارے محبوب کی ذات اقدس پر درود و صلات نہ پڑھا جائے، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو کے رہ جاتی ہے، اس دعا کو شرف قبولیت کی پذیرائی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ناعاقبت اندیش مولوی توسل اور وسیلہ کے منکر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں کہ اللہ سے دعا اور التجا سے پہلے اول آخر درود و سلام پڑھنا، درود و صلات پڑھنا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اس کا انکار کوئی روح کائنات کا عالم نہیں کر سکتا انکار۔ تو پھر یہ توسل کا مسئلہ تو ثابت ہو گیا، وسیلہ محمد و آل محمد ہے، اگر درود نہ پڑھا جائے تو دعائیں لٹک جاتی ہیں، تو معلوم ہوا کہ نبی کا درود، نبی کا نام، یہ وسیلہ بن رہا ہے۔ جو محمد و اہل بیت نبوت پر درود پڑھا جاتا ہے یہ توسل ہے، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر درود نہ پڑھا جائے اول آخر دعائیں معلق ہو جاتی ہیں۔ ویسے علماء دیوبند جو ہیں ان میں علماء جو جید ان کے مفتی ہیں، ان کا وہ المہند علی المفند، ان کے فتاوی موجود ہیں، وہ توسل کے قائل ہیں۔ انہوں نے المہند میں لکھا ہے کہ عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعاء بالانبیاء و اولیاء و شہداء جائز فی حیاتہم و بعد وفاتہم۔ انہوں نے لکھا ہے علماء دیوبند نے، عندنا و عند مشائخنا، ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا واسطہ وسیلہ دینا جائز ہے، فی حیاتہم، خواہ ان کی زندگی میں ہو، و بعد وفاتہم، خواہ ان کی وفات کے بعد ہو۔ اس کو علماء دیوبند تسلیم کر رہے ہیں۔ اور مفتی جلندری صاحب، خیر المدارس والے حنیف جلندری صاحب، جو ان کے وفاق المدارس کے بھی بڑے مفتی ہیں، ان کے والد خیر محمد صاحب نے ایک رسالہ رقم کیا تھا، وہ میرے کتب خانے میں موجود ہے، جس کا نام ہے خیر الوسیلہ۔ تو انہوں نے یہ عید دی، قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الی الوسیلہ۔ خیر الوسیلہ میں حنیف جلندری صاحب کے والد بزرگوار مفتی خیر محمد نے یہ حوالہ دیا، عید کو حجت
بنا کر وابتغوا الیہ الوسیلہ کو حجت بنایا اس عہد کو. پھر انہوں نے بھی المحند المفند جو ان کے فتاوی کی کتاب ہے علماء دیوبند کی، پھر وہی حوالہ انہوں نے بھی خیر الوسیلہ میں دیا کہ عندنا و عند مشایخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء و اولیاء و شہداء جائز فی حیاتہم و بعد وفاتہم. یہ فتاوی تو موجود ہیں، لیکن اکثر مولوی دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں تو میں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ دعاؤں میں نبی پاک کا واسطہ پیش کرتے ہوں، میں نے نہیں دیکھا. ہاں البتہ ان کے لیے اتنا یہ سبق احادیث سے کافی ہے کہ جو اپنے دعاؤں میں واسطہ وسیلہ نبی کا پیش نہیں کر سکتے، اول آ کر درود نہ پڑھیں تو دعائیں معلق ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا توسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ تک رسائی ناممکن ہے اگر محبوب کا توسل اور ذریعہ نہ ہو. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور اللہ تک ملانے والے محبوب خدا ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے توحید بیان کی، جنہوں نے اللہ کا قرآن پڑھ کر ہمیں سنایا. کسی نے ڈائریکٹ اللہ سے قرآن تو نہیں سنا. بہرکیف یہ سلسلہ درس قرآن کا جاری و ساری ہے. تو ارشاد ہوتا ہے رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں، کچھ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس انہوں نے توبہ کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی اللہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. اس قرآنی آیت کے حصہ سے معلوم ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدم، پس آدم نے سیکھ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا کہ ایک یہ دعا اللہ نے ان کے قلب پر وارد فرما دی کہ وہ پڑھتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر وہ حدیث مبارکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اور کتب سیر میں اکثر علماء نے فاروق اعظم کی اس روایت کو نقل کیا کہ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد. بہرکیف پیارے محبوب کے توسل سے اور آدم علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی، ربنا ظلمنا انفسنا کا ورد کیا، یہ عاجزی اور وسیلہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کام آیا، اور اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ قبول کی. سبحان اللہ. اور کتنا بڑا مقام جناب آدم علیہ السلام کا ہے کہ وہ تمام انبیاء اولیاء اللہ شہداء صالحین کے والد بزرگوار ہیں. حضرت حوا پاک، حضرت مریم، حضرت سیدات النساء العالمین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، ان مقدس بیویوں کی اماں حضرت حوا جدہ پاک، بہت بڑا مقام ہے. سبحان اللہ.
اور پیارے محبوب کے توسل سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا پاک ہماری اماں جان کی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ گناہگار بھی اپنی دعاؤں میں کہتا ہے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی اللہ توبہ قبول کرنے والا بہت بڑا رحیم، بہت بڑا مہربان ہے۔ اس لیے احادیث پاک میں بھی توبہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں میں نے پڑھا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور پھر وہ اس کو مل جائے، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمدن اچھیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے مقالے ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔